بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاسز میں ہم نے حلقی مخارج کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی حلق سے 3 مخارج اور 6 حروف کی ادائیگی کو سیکھا تھا۔ مجھے امید ہے آپ نے ان ویڈیوز کو پہلے سے لے کر آخر تک دیکھا ہوگا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لسانی مخارج کے بارے میں۔ آج کی کلاس میں ہم جانیں گے کہ لسانی مخارج کسے کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ لسان کہتے ہیں زبان کو، جو ہماری ٹنگ ہوتی ہے، جو ہماری جیب ہوتی ہے، جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اب اس زبان میں جو ہے 10 مخارج پائے جاتے ہیں، جن سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کیجئے گا۔ اب یہاں پر آج جو ہم نے سیکھنا ہے وہ ہے مخرج نمبر 4 اور مخرج نمبر 5، یعنی قوف اور کاف کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ قوف اور کاف کے اندر کیا فرق ہے، ان کے اندر ڈیفرنس کیا ہے۔ ان کے اندر جو میجر ڈیفرنس پایا جاتا ہے وہ پر اور باریک کا ہے، یعنی قوف جو ہے یہ موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے اور کاف جو ہے یہ باریک پڑھا جانے والا حرف ہے، یا ایسا کہہ لو قوف جو ہے یہ مفخم ہے اور کاف جو ہے یہ مرقق ہے، یا ایسا کہہ لو قوف جو ہے یہ حروف مستعلیہ کے حروف میں سے ہے اور کاف جو ہے یہ حروف مستفلہ کے حروف میں سے ہے۔ تو جب آپ یہ ڈیفرنس سمجھ جائیں گے تو اس کا مخرج جو ہے وہ سیکھنا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہوگا۔ اب یہاں پر بات آتی ہے قوف اور کاف کی ادائیگی کی۔ قوف اور کاف جو ہے یہ حروف لسان کے اندر شمار کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہماری زبان کے اندر کچھ ایسے بھی حصے ہیں جہاں سے مختلف طریقے کے حروف ادا ہوتے ہیں، جن میں دانتوں کا بھی دخل رہتا ہے، لیکن قوف اور کاف جو ہے یہ زبان سے ادا ہونے والے حروف ہیں، تبھی ہم ان کو کن کے اندر شمار کرتے ہیں؟ حروف لسان کے اندر۔ اب ہم یہاں پر جو ہے قوف اور کاف کی ادائیگی کو جانیں گے۔ سب سے پہلے قوف کو لے لیتے ہیں۔ یہ قوف ادا کہاں سے ہوتا ہے؟ ہماری زبان کا جو پچھلا والا حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے اقصائے لسان۔ اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کریں تاکہ آپ زبان کے ناموں کو بھی جان سکیں۔ اقصائے لسان کہا جاتا ہے زبان کی جڑ کو یا زبان کے پچھلے والے حصے کو، یعنی جہاں سے زبان شروع ہو رہی ہے، جہاں سے زبان کی جڑ ہے، تو اقصائے لسان کہا جاتا ہے زبان کی جڑ کو۔ جب یہ زبان کی جڑ، جب یہ زبان کا پچھلا والا حصہ اٹھ کر اوپر کے نرم تالو سے لگ جاتا ہے، تب جا کے جو ہے قوف ادا ہوتا ہے۔ اب یہ اوپر کا نرم تالو ہے کون سا؟ ہمارا جو اوپر کا نرم تالو ہے، سافٹ پیلٹ، جو اس کوے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ کوے سے مراد جو ہمارے گلے کے اندر وہ چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا رہتا ہے جو ایسے لٹکتا رہتا ہے، جسے بعض لوگ چھوٹی زبان بھی کہتے ہیں، وہ گلے کے اندر لٹکتی رہتی ہے، یوویلا جسے کہا جاتا ہے انگلش میں، تو اس سب کو ہم جو ہے نرم تالو کہتے ہیں۔ جب زبان کا پچھلا والا حصہ اٹھ کر اس کے ساتھ چپک جاتا ہے، تب جا کے جو ہے قوف ادا ہوتا ہے۔ تو جب ہم قوف کو پڑھتے ہیں، ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ قوف قوف قوف۔ تو یہاں پر سیدھا پتہ چلتا ہے، ہم محسوس کر پا رہے ہیں کہ یہاں پر اوپر کچھ چپک رہا ہے۔ قوف قوف ق ق ق ق ق ق۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ ہماری زبان کا جو پچھلا والا حصہ ہے یہ اوپر نرم تالو کے ساتھ مل رہا ہے، چپک رہا ہے، یہ ہم محسوس کر پا رہے ہیں۔ تو ہم پڑھتے ہیں قوف، جیسے قوف زبر ق، قوف زیر قی، قوف پیش قو، جیسے القارعۃ ما القارعہ، القا القا۔ اب اس قوف کو ہم نے موٹا بھی پڑھنا ہے کیونکہ یہ مفخم ہے، اس کو پر پڑھا جاتا ہے، تو تبھی ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ منہ بھر کے پڑھتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ قوف سمجھ میں آ گیا؟ یعنی زبان کا جو پچھلا والا حصہ ہے یہ کہاں لگتا ہے؟ اوپر کے نرم تالو سے لگتا ہے۔ اب ہم یہاں پر بات کرنے والے ہیں کاف کی۔ دیکھیں کاف کا جو مخرج ہے وہ آلموسٹ سیم ہے، لیکن تھوڑا سا یہاں پر آپ کو فرق دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ کاف کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ جب زبان کا جو پچھلا والا حصہ ہے جب یہ اٹھ کر سخت تالو سے لگتا ہے، نہ کہ نرم تالو سے۔ قوف میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر زبان کا پچھلا والا حصہ، زبان کی جڑ جو ہے وہ کہاں لگتی ہے؟ نرم تالو سے، تو قوف ادا ہوتا ہے۔ لیکن کاف میں کیا ہوتا ہے؟ زبان کا جو پچھلا والا حصہ ہے یہ اٹھ کر سخت تالو سے لگتا ہے۔ اب یہ سخت تالو ہے کہاں پر؟ دیکھیے جہاں سے قوف نکلا، جہاں سے قوف کی ادائیگی ہوئی، وہاں سے تھوڑا سا آگے چل کر، میں کہہ لوں 1 انچ سے بھی کم، تھوڑا سا آگے چل کر جو ہے سخت تالو آ جاتا ہے، تو وہیں پر جو ہے کاف کا مخرج ہے۔ تو جب ہم کاف کو پڑھتے ہیں ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ کاف کاف کاف۔ تو آپ نے کچھ محسوس کیا؟ کاف میں جو ہے کوئی چیز نہیں چپک رہی، لیکن قوف میں آپ نے دیکھا کہ قوف میں اوپر کا تالو جو ہے وہ نیچے کے زبان کے پچھلے والے حصے سے چپک رہا تھا، لیکن کاف میں ایسا ہو ہی نہیں رہا ہے۔
काफ में कोई चीज नहीं चिपक रही, देखिए काफ काफ काफ। तो मालूम हुआ कि काफ का जो मखरज है वो जुबान का पिछला वाला हिस्सा जब किससे लगे, सख्त तालू से लगे तो काफ अदा होता है। तो हम पढ़ते हैं अलम तरा कैफा, जैसे इय्याका नअबुदु व इय्याका का 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 का। कितना फर्क है इसके अंदर, इस आवाज को आपने सुनना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो का जो है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कोई वो चिपकने का अमल नहीं रहता, लेकिन कौफ के अंदर क्या है, वहां पर चिपकने का अमल रहता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो इसी ट्रिक के तौर पर आपने इसको सीखना है और महसूस करना है कौफ के वक्त क्या होगा कि वहां पर ऊपर का जो नरम तालू है वो जुबान के पिछले वाले हिस्से से चिपक जाएगा, लेकिन काफ में ऐसा नहीं होगा। यानी काफ में क्या होगा, जुबान का जो पिछला वाला हिस्सा होगा वो ऊपर के सख्त तालू से लगेगा, तब जाके काफ अदा होगा। अब आप इसको कैसे देखेंगे, आप घर में एक मिरर रख सकते हैं, एक शीशे को सामने रखें और उसको पढ़ना शुरू करें। आप शीशे में देखें कि मेरी जुबान का कौन सा हिस्सा जो है ऊपर लग रहा है, कहां पर क्या एक्शन हो रहा है, उसको आप अपने जो है मिरर में देख सकते हैं। तो आपको एक अंदाजा होगा और आप इस मखरज को जो है सही तरीके से अदा कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको कौफ और काफ का मखरज जो है वो सही से समझ में आया होगा। इसकी आप बार बार मश्क करें, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इसके अंदर निखार पैदा होगा। तो उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इस क्लास से फायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाजमन शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहे, अमन में रहे, हिफाजत में रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।